السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، آج ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ تو حدیث کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا ہو اسے حدیث کہتے ہیں، اور حدیث کی اس قسم کو قولی حدیث کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کی دوسری قسم ہے کہ آپ کا کوئی قول تو موجود نہیں ہے مگر آپ کا ایکٹس یعنی فعل موجود ہے، اسے حدیث فعلی کہتے ہیں۔ حدیث کی ایک تیسری قسم ہوتی ہے کہ پہلے سے کوئی دلیل اور ثبوت موجود نہ ہو اور صحابیوں نے کوئی عمل کیا ہو، یا صحابی کے کسی عمل کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہو اور آپ نے اس چیز کو دیکھ کر یا اس خبر کو سن کر خاموشی اختیار کر لی، یا اس کی تصدیق فرما دی، یا اسے پسند کر لیا، تو وہ بھی حدیث ہے، اسے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ تو حدیث کی تین قسمیں ہوئیں: آپ کے فرمان کو قولی حدیث، آپ کے فعل اور ایکٹس کو فعلی حدیث، اور صحابی کے ذریعے جو چیز جاری ہوئی ہو اور رسول اللہ نے اس کی تصدیق کی ہو اسے جو ہے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ آئیے اب سنت کی تعریف کیا ہے۔ ہزارہ احادیث میں سینکڑوں ہزاروں حدیث ایسی ہیں جن پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ مثلا اللہ کے رسول کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، ہم اس حدیث پر اگر عمل کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا تھا اور امت کا وضو سونے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول آرام فرماتے، خراٹوں کی آواز آتی، اٹھتے اور نماز شروع فرما دیتے۔ یہ رسول اللہ کی خصوصیت ہے، ہم اس حدیث پر عمل نہیں کر سکتے، اگر عمل کریں گے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ ہزارہ احادیث کے ذخائر میں سے امت کے لیے عمل کے لیے جو احادیث جاری کی گئی ہوں اسے سنت کہتے ہیں۔ اسے اصول کی زبان میں یوں کہا گیا کہ الطریقۃ مسلوکۃ فی الدین، دین پر چلنے کے لیے جو طریقہ جاری کیا ہے اللہ کے رسول نے یا خلفائے راشدین نے اسے سنت کہتے ہیں۔ اب یہاں پہلا مسئلہ یہ سمجھیے کہ اگر کسی عمل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور فعلی حدیث دونوں یکساں ہوں تو وہ سنت ہے، اس پر عمل ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا فعل کچھ اور ہو اور قول کچھ اور ہو تو آپ کے فعل یعنی ایکٹس کو چھوڑ دیا جائے گا اور آپ کا جو قول ہے، فرمان ہے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر بخاری شریف میں 3 روایتیں ایسی موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا، یہ آپ کا عمل ہے۔ مگر مسلم شریف میں 6 صحیح حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا ہے۔ تو یہاں دیکھیے، آپ کو کھڑے ہو کر پانی پینے کی بھی روایت ہے اور ممانعت کی بھی روایت ہے۔ تو امت کے لیے اس میں جو عمل کی چیز ہے وہ آپ کا قول ہے، یعنی بیٹھ کر پانی پینا اب سنت ہوگا، کھڑے ہو کر پانی پینا سنت نہیں ہوگا۔ یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا عذر اور مجبوری کی وجہ سے ہے، جواز کے لیے ہے، سنت نہیں ہے۔ تو دیکھیے، وہ کھڑے ہو کر پانی پینا حدیث ہے، سنت نہیں۔ بیٹھ کر پانی پینا حدیث بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ تو یہ مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھیے، سنتیں اللہ کے رسول، خلفائے راشدین، صحابہ کرام سب نے جاری فرمائی۔ اسی لیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت خلفائے الراشدین المہدیین، اے لوگو میری سنتوں پر عمل کرو اور میرے بعد جو میرے خلفائے راشدین ہوں گے وہ بھی سنتیں جو جاری فرمائیں گے ان پر بھی عمل کرو۔ تو معلوم ہوا کہ حدیث کوئی دوسرا جاری نہیں کر سکتا، مگر سنتیں بعد میں بھی جاری ہو سکتی ہیں اور جاری ہوئی ہیں۔ حضرت علی نے کچھ سنتیں جاری کی ہیں، حضرت عمر فاروق نے کچھ سنتیں جاری کی ہیں، حضرت عثمان غنی نے سنتیں جاری کی ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق نے سنتیں جاری کی ہیں۔ آج بھی بہت سے علماء بہت سی چیزوں کو سنت کہتے ہیں۔
تو معلوم ہوا کہ سنت جو ہے ان احادیث کو کہتے ہیں جس پر عمل کرنے کا امت مسلمہ کو حکم دیا گیا. ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے، یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، مگر ہر سنت قابل عمل ہے اور سنت پر ہی عمل ہو سکتا ہے. ایک اور چیز سمجھ لیجئے، بعض سنتیں ایسی ہیں جو کسی زمانے میں سنت رہی ہیں اور بعد میں وہ منسوخ ہو گئیں، اب وہ حدیث بن گئیں، سنت نہیں رہی. مثلاً جب شروع میں روزے فرض ہوئے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعت کا حکم یہ تھا کہ نیند سے روزہ شروع ہو جاتا تھا، مگر بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سنت کو منسوخ کر کے دوسرا حکم جاری یہ کیا کہ طلوع فجر یعنی صبح صادق سے روزہ شروع ہوتا ہے. تو اب پہلے کا حکم حدیث بن گیا اور دوسرا حکم سنت بن گیا. تو اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ پورے ذخیرہ حدیث میں ہمیں کہیں یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ تم احادیث پر چلو، بلکہ حکم دیا گیا کہ سنتوں پر چلو، کیونکہ حدیث پر چلنا، ہر حدیث پر چلنا یہ ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ ہر سنت پر عمل کرنا ممکن ہے. تو یہ بنیادی فرق ہے کہ اللہ کے رسول کے قول، فعل اور آپ کے سامنے کیے ہوئے عمل کو حدیث کہا جاتا ہے. اس کے برخلاف وہ حدیث ہیں جس پر امت کو چلنے کا حکم دیا گیا ہے اسے سنت کہتے ہیں. واللہ عالم.